روز صبح 5 منٹ مجھے دے دیں، 5 منٹ میری اس بات کو دے دیں، مجھے تو نہ دیں. روز صبح اٹھ کے 5 منٹ کے لیے، اور یہ رات کی ایکسرسائز نہیں ہے سر، یہ صبح کی وجہ اس کے برین سائنس ہے. صبح 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں. 5 منٹ، 4 منٹ نہیں، 4 منٹ 30 سیکنڈ نہیں، اور 5 منٹ 30 سیکنڈ میں نہیں، 6 منٹ بھی نہیں، صرف 5 منٹ. گنتی کے 5 منٹ میجر کر کے آنکھیں بند رکھیں، اور جتنا مواد اکٹھا کر سکتے ہیں روز اکٹھا کریں، تاکہ آپ کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے ہیلتھی ہو سکے. وہ ایکٹیویٹی کیا بھی بتاتا ہوں. جتنی کتابیں پڑھنی ہیں آپ کو پڑھنی پڑیں، کہیں پہ ڈاؤن لوڈ کریں، ویڈیوز دیکھیں، جو بھی ہو، جو کچھ ہو سکتا ہے کانٹینٹ اکٹھا کریں. اس 5 منٹ کی ریزولوشن کو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا کہتے ہیں، بہرحال اس کی ریزولوشن کو اوپر لینے کے لیے، ٹھیک ہے، 4K تک لے کے، ہائی ڈیفینیشن سے 4K تک لے کے آنے کے لیے. کس چیز کی ریزولوشن کو؟ کہ 5 منٹ جب آنکھیں بند کریں روز، تو آپ کے سامنے آخرت کا میدان ہو، اور وہ سارے ایونٹس آپ دیکھ رہے ہوں 5 منٹ کے لیے بس، جو آپ نے پڑھ لی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہونا ہے. تو ظاہر آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. صرف اس دن کی تفصیلات پڑھنا شروع کر دیں کہ اس دن کیا کیا ہو رہا ہوگا، سین کیا ہوگا، سینری کیا ہوگی، ایونٹس کیا ہوں گے، فرشتے کیسے نظر آئیں گے، اور دوزخ کیسے نظر آ رہی ہوگی، جنت کیسے نظر آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عرش کس کلر کا ہے، اس کی فیل کیا ہے، واقعات کیا ہونے ہیں، سوال کیا پوچھے ہوں گے، لوگ کیسے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، لوگ اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، زمین کا ایٹماسفیئر کیا ہوگا، کون سی زمین ہوگی وہ، ٹھیک ہے، اور آپ کے جاننے والے کدھر ہوں گے، آپ کدھر ہوں گے، لوگوں کی اس وقت تاثرات کیا ہوں گے، الفاظ کیا ہوں گے، سب کچھ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. ایوری تھنگ پلس اللہ مور از آلریڈی ود اس. آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، اور زیادہ ایک ہی دن میں تو نہیں پڑھنا آپ نے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ کی ریزولوشن بڑھتی رہے گی. 5 منٹ میں آنکھیں بند کر کے جو پکچر آپ نے 5 منٹ روز صبح آخرت کا میدان اپنے ذہن میں لے کے آئے. بستر سے نکلے مت، فجر پڑھیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، صبح کے ٹائم کی ایکٹیویٹی ہے. 5 منٹ تک اور کچھ نہ کریں، آخرت کے میدان کی پکچرز کے اندر کلرز کرنا شروع کر دیں. کلر آئیں گے، کسی حدیث سے کلر مل جائے گا، آیت سے مل جائے گا، صحابہ کے تفاسیر سے، علماء کی تفاسیر سے آپ کو کلرز ملیں گے کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہو. ایسی ایسی کتابیں ہیں جو لکھی اس ٹاپک پہ گئی ہیں، تو ساری کتابیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو ایک دفعہ پکچر مل گئی نا، اور 5 منٹ تک آپ نے ایکٹیویٹی کی، اور آپ نے سالوں سال نہ بھی کی، کچھ مہینے بھی لگاتار کر لی، کچھ مہینے، اوکے، 4 ماہ لگاتار کر لی، تو ساری عمر آپ کو کوئی اپنے تابع نہیں کر سکے گا. You are going to be the most superior psychology کی بیس کے اوپر آپ کی ڈسپوزیشن کریٹ ہو جائے گی. If you do that for 4 months every day without، ایک دن بھی آپ نے چھٹی کی نا، تو 4 ماہ کا کاؤنٹر دوبارہ سٹارٹ ہے. پہلے بتا دوں، میں تو چاہ رہا ہوں ہر بندہ ساری عمر کرے، مگر for all those growing girls and boys, make sure, and all those parents listening، کہ اگر آپ کا نام مسلم نیم ہے تو یہ ایکٹیویٹی آپ نے ضرور کرنی. اور آخرت کے اوپر آپ کے بچے کی اگر ایک 4K ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی، you have no idea the technology I'm giving you. اگر آپ کو بھنک بھی لگ جائے کہ میں کس پاور کی ٹیکنالوجی کی بات آپ کو کر رہا ہوں، جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت، تو خدا کی قسم باقی کی تمام تعلیمات ایک طرف کر دیں گے. I swear upon God again، تمام تعلیمات ایک طرف، اور یہ ایک تعلیم جو ہے نا، یہ جو علم ہے جو آپ کو آپ کے آخرت کا ہے، وہ ایک طرف. اتنا وزن ہے آخرت کی کانسیپٹ کا. Your knowledge, your sense, your skill, your attitude, your character, all is based on that stencil, and that stencil is the Quran, and the Quran is based on آخرہ. اتنی روٹ کے اندر ہے آپ کی ڈیپر ڈسپوزیشن جو برین میں آخرہ کی لگی ہوئی ہے. یہ ان ایتھیسٹ کو اور ایوولوشنسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا برین خود آخرہ بیسڈ ریورس انجینئرڈ ہے. ہم آخرت سے ریورس انجینئر ہو کے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. دنیا سے آخرت کا سفر نہیں کر رہے ہم آخرت سے دنیا کا سفر کر رہے ہیں. یہ بات کسی اور دن سمجھا دوں گا کسی اور لیکچر میں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بس یہ بتا دوں، اگر آپ نے یہ ایکٹیویٹی شروع کر دی، آپ کی لائف انسٹنٹینیس ٹرانسفارمیشن میں آ جائے گی، اینڈ یو ول بیکم
million times more the woman or the man that you are right now. You will not be intimidated by any, bullied by any, overshadowed by any scholar, philosopher, a teacher. Big guns, small guns, more guns, less guns, कोई भी आपको इंटिमिडेट नहीं कर सकते. Economically, financially, militarily, emotionally, most of all, emotionally, psychologically, physically, कभी भी आपको कोई दूसरा बंदा ओवर पावर नहीं करेगा, ना कोई कौम, अगर आप ये वाला एक्टिविटी शुरू कर दें. अस्सलाम वालेकुम, जिसमें फैसल इमरान. मुसलमान को अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा दिया गया मैनुअल है, जिसमें आप कुरान को, हदीस को देख सकते हैं कि अल्लाह ने आपको जो आपका एग्ज़ाम होना था वो पहले ही रिवील कर दिया गया है, लीक कर दिया गया पेपर आपका कि आप ये क़यामत में सवाल किए जाएंगे और ये चीज़ें आपके मामलात हो रहे होंगे. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को दुनिया में भेजा था तो सबसे पहले उनसे यही लिया था कि अगर आप इस दुनिया में जाओगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, और हमने अल्लाह से वो वादा लेके दुनिया में आए थे कि हम इन चीज़ों को बियर करेंगे और आपके जो मैनुअल होगा उसको फॉलो करते हम आपकी तरफ लेके आएंगे. और इनमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो आपके आखिरत का कंसेप्ट होता है कि जब तक आपको अपने आखिरत का कंसेप्ट नहीं होगा आप हर चीज़ में कॉन्शियस नहीं हो सकोगे. जब आपका आखिरत का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप हर चीज़ में इतने ज़्यादा डीप डाउन जाते हो, इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो कि अब मेरी आखिरत इससे ख़राब ना हो जाए. अगर आप अपने वर्ल्डली सेंस में चीज़ों को देखें, मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को देखें, तो आप अपने मैटर्स में इतने ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग और इतने ज़्यादा डीप डाउन चले जाते हैं, आप कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, आप कभी भी किसी का हक़ नहीं मारते हैं. और सबसे बड़ी बात होती है आप अपने आप के साथ सिंसियर हो जाते हैं कि आपने ख़ुद को आखिरत में अल्लाह के सामने कैसे फेस करना है. और आपने ख़ुद, क्योंकि आखिरत में तो आपकी हर एक जो चीज़ है वो आपके साथ भी दे रही होगी, आपके ख़िलाफ़ भी जा रही होगी. अगर आप अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को क्लियर करके और अपनी डेफिनेशन ऑफ आखिरत को क्लियर करके रखेंगे तो आपके लिए ये चीज़ को फेस करना क़यामत के दिन इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो दिन ही ऐसा होगा कि आप अगर ख़ुद को अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे. और ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है. ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे एक यहाँ पे एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है कि आप चीज़ों को इन्वेस्ट करते हो वो आपके रिपल्स हो जाती हैं. ऐसा नहीं होता है. आखिरत में तो जो चीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं, जो आपके बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं. कि नो बडी नोज़ कि अल्लाह को आपको कौन सी बात पसंद आ जाए.